خطیب اہل بیت علی جناب مولانا الحاج رئیس حیدر صاحب قبلہ، پرنسپل حوزہ علمیہ امام الصادق کریم پور سے گزار ہوں، سبھی لوگ تھوڑا تھوڑا آ کر کے بیان کر رہے ہیں، آپ بھی آئیں اور جتنا ہو سکے بیان کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ نے ان لوگوں کو خطاب کیا ہے قرآن نے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، انہیں مہلت دی جاتی ہے، اور یہ مہلت ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، بلکہ یہ مہلت ان کے اپنے گناہوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، یہ جو مہلت دی جاتی ہے۔ لہذا ابھی تقریریں ہوئیں، اصل میں ایک وسیم رضوی چونکہ ہماری صف سے نکلا، جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا، وہ ہماری صف سے نکلا، تو ہم یہ سمجھے کہ شاید کوئی ایک ایسا کام ہوا کہ جو نیا کام ہوا۔ نہیں، یہ تو روز اول سے یہ کام ہو رہا ہے۔ دارالندوہ ہو، ثقیفہ ہو، وہاں سے لے کے آج تک کی تاریخ، اب کوئی جگہ قذاقوں کی بظاہر دکھائی تو نہیں دے رہی ہے، لیکن جتنے اسلام دشمن قذاق ہیں، وہ چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے امریکہ ہو، یہ جتنے قذاق ہیں، یہ سب کے سب کہاں کب بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، انہی کا ایک مہرہ ہے۔ شطرنج کی ایک چال، ایک بساط بچھائی گئی ہے، اس میں سے ایک مہرہ ہے، اور اگر اس نے جہنم کو خود ہی اپنے لیے پسند کر لیا ہے، تو ظاہر ہے ابن ملجم کا وہ فقرہ آپ یاد کریے کہ جہاں اس نے یہ کہا تھا مولا کائنات سے کہ جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ تو مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے جو میثم صاحب نے ایک جملہ کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو دفاع اسلام کے لیے کوشش کریں۔ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اور یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے، حالانکہ شادیاں اتنی ہیں، اتنے تھوڑے سے یا زیادہ سے جو بھی لوگ ہیں، لیکن آواز بہرحال دنیا تک پہنچنا چاہیے، اور سب جگہ احتجاج ہو رہا ہے۔ ایک کام لکھنؤ، اختر عباس جون صاحب کی ایک تقریر چل رہی تھی، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا، تو اس سے محسوس ہوا کہ ان کے احتجاج کا جو طریقہ ہے، انہوں نے یہ طے کیا اپنی میٹنگ میں کہ ہم پیغمبر اسلام کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کریں زیادہ سے زیادہ۔ اگر دنیا نبی کریم کے کیریکٹر پر اس طریقے کے اتہامات اور الزام لگا رہی ہے، ان کے کیریکٹر کو جو ہے مس کیا جا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ان کے کیریکٹر کو، ان کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اب جتنی بےہودگی اس نے کی ہے، مطلب اس نے، آپ دیکھیے جو ٹائٹل دیا ہے، اس نے ٹائٹل ہی آپ دیکھیے جو وہاں پہ ٹائٹل کور جو اس کا ہے، کہ کیا بدتمیزی ہے۔ اور اب یہ مرحلہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لکھنؤ تک آ گیا تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، ہمارے آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ہماری صف میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مادیت کا غلبہ ہے، تو ایسے میں ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے گی، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مطمئن رہے، اور مطمئن نہ بیٹھے، بلکہ یہ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں۔ اس لیے کہ یہی وسیم رضوی
وقف بورڈ کا چیئرمین بنا، متولی ہوا، اور پھر اس کے بعد یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اس کے ہاں پہنچا، وہ کہہ رہا ہے میری چتا کو جو ہے وہ اگنی یہ مہا منڈلیشور دیں گے، اور مہا منڈلیشور بھی رو رہے ہیں، بھاؤک ہو گئے بیچارے، اتنے سارے، اتنی دوستی۔ یہ بہت پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہاں البتہ ہمارا دینی اور ملی اور شرعی فریضہ ہے کہ ہم دفاع اسلام کے لیے اپنے آپ میں جو ممکن ہے وہ کرتے رہیں، اور سامراجیت، یہ جو یہودیت ہے، اس کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ تو وقتی ایک چیز، ایک چہرہ آپ کے سامنے دکھایا گیا، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کو درک کرنا چاہیے۔ یہ چند لوگ بچے ہیں، اور شاید ہے کہ لائیو چل رہا ہے، اس سے سارے بچوں تک، جوانوں تک پہنچ جائے گی بات، لیکن یہ آپ کی بچیوں تک میں اتنا شعور بیدار ہونا چاہیے کہ دنیا کی سیاست اور دنیا کی شرارت کو سمجھیں، تاکہ آپ کے بچے، ہمارے بچے خدا نخواستہ کسی غلط راستے پہ نہ جائیں۔ یہ ہمارے لیے خود ایک عبرت کا مقام ہے جو اس ظالم نے کیا ہے، اس کمین ترین انسان نے کیا ہے۔ باقی اور گنجائش نہیں ہے، اور دیگر علماء ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے دنیا کی سیاست کو سمجھ کے رکھیے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ دنیا کی سیاست آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ ابھی جو ہوا ہے، ایران نے جو کھدیڑا ہے امریکہ کے جہازوں کو، وہ اپنا ٹینکر چھڑایا، اس کے بعد امریکہ کے جہازوں کو کھدیڑا ہے، وہ بھاگے ہیں۔ ویانا میں میٹنگ ہو رہی ہے 29 تاریخ کو، ابھی 29 کو آسٹریلیا ویانا میں بیٹھ کے اسی پہ میٹنگ ہو رہی، اور بڑی تیزی سے تکرار چل رہی ہے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ایک معمولی سا کیڑا، جسے وسیم رضوی آپ کہتے ہیں، یہ ایک معمولی سا کیڑا ہے، ایک مچھر کی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، دنیا کو سمجھ کے اپنے ایمان کو بچائے رکھیے، تاکہ جہاں ضرورت پڑے وہاں اسلام کی حفاظت کے لیے آپ سینہ سپر ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔